بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو یعنی بنو نذیر کو پہلی جلا وطنی میں گھروں سے جمع کر کے مدینے سے شام کی طرف نکال دیا۔ تمہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور انہیں یہ گمان تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے، پھر اللہ کے عذاب نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکتے تھے، اور اس اللہ نے ان کے دلوں میں رعب و دبدبا ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں ویران کر رہے تھے۔ بس اے دیدائے بینا والو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی لکھ نہ دی ہوتی تو وہ انہیں دنیا میں اور سخت عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب ہے۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید عداوت کی۔ ان کا سرغنہ کعب بن اشرف بدنام گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ اے مومنو، یہود بنو نذیر کے محاصرے کے دوران جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا تم نے انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ وہ نافرمانوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ اور جو اموال فے اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوٹا دیے تو تم نے نہ تو ان کے حصول پر گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ و تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. جو اموال فے اللہ نے قریظہ، نذیر، فدق، خیبر، اورینا سمیت دیگر بغیر جنگ کے مفتوحہ بستیوں والوں سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوٹائے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم اور بنو المطلب کے لیے، اور معاشرے کے عام یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ نظام تقسیم اس لیے ہے تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گردش کرتا رہے بلکہ معاشرے کے تمام طبقات میں گردش کرے، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں سو اس سے رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم و عطا پر کبھی زبان تان نہ کھولو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ مذکورہ بالا مال فے نادار مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے اموال اور جائیدادوں سے باہر نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا و خوشنودی چاہتے ہیں، اور اپنے بال و وطن کی قربانی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہی سچے مومن ہیں۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے ہی شہر مدینہ اور ایمان کو گھر بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، اور یہ اپنے سینوں میں اس مال کی نسبت کوئی طلب یا تنگی نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہی ہو، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا بس وہی لوگ ہی بامراد و کامیاب ہیں۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور وہ لوگ بھی جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ اور بغض باقی نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔
کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے ہیں کہ اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ ہی نکل چلیں گے اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی ایک کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ اگر وہ کفار یہود مدینہ سے نکال دیے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ کبھی نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد کہیں سے نہ ہو سکے گی۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ اے مسلمانوں، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ تمہارا رعب اور خوف ہے، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ وہ مدینے کی یہود اور منافقین سب مل کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے سوائے قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کی آڑ میں۔ ان کی لڑائی ان کے آپس میں ہی سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل باہم متفرق ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے پہلے زمانے قریب میں ہی اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ چکے ہیں، یعنی بدر میں مشرکین مکہ اور یہود میں سے بنو نذیر، بنو قینقاع و بنو قریظہ وغیرہ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہیں۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے، پھر اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بھلا دیا کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ اہل دوزخ اور اہل جنت
برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب و کامران ہیں۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو اے مخاطب تو اسے دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، پھٹ کر پاش پاش ہو جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور ہر چیز کو اپنی تاریکی میں چھپا لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے، اور اس ذات کی قسم جس نے ہر چیز میں نر اور مادہ کو پیدا فرمایا، بے شک تمہاری کوشش مختلف اور جدا گانا ہے۔ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ بس جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، اور اس نے انفاق و تقوی کے ذریعے اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کی تصدیق کی، تو ہم ان قریب اسے آسانی یعنی رضائے الہی کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اور جس نے بخل کیا اور راہ حق میں مال خرچ کرنے سے بے پرواہ رہا، اور اس نے یوں اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کو جھٹلایا، تو ہم ان قریب اسے سختی یعنی عذاب کی طرف بڑھنے کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے تاکہ وہ تیزی سے مستحق عذاب ٹھہرے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ۔ اور اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ بے شک راہ حق دکھانا ہمارے ذمے ہے، اور بے شک ہم ہی آخرت اور دنیا کے مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى
الذي كذب وتولى سو میں نے تمہیں دوزخ کی آگ سے ڈرا دیا ہے جو بھڑک رہی ہے، جس میں انتہائی بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، جس نے دین حق کو جھٹلایا اور رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیا۔ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى اور اس آگ سے اس بڑے پرہیزگار شخص کو بچا لیا جائے گا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ اپنے جان و مال کی پاکیزگی حاصل کرے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو مگر وہ صرف اپنے رب عظیم کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور ان قریب وہ اللہ کی عطا سے اور اللہ اس کی وفا سے راضی ہو جائے گا۔